الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر إلى آخره۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی اور ہجری سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ آئی ہے، لیکن ہم لوگ عمومی اعتبار سے اس کی فضیلت سے ناواقف ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو عبادتیں اس مہینے میں ایسی رکھی ہیں جو سال کے دوسرے مہینوں میں نہ ادا ہو سکتی ہیں نہ قضاءً ادا ہو سکتی ہیں۔ ایک تو حج ہے اور دوسرے قربانی ہے۔ اسی لیے خاص طور سے شروع کے ایام کی تو احادیث مبارکہ میں اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ۔ اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے شروع ایام کی، یعنی ان 10 ایام کی عبادت جتنی پسند ہے، دیگر ایام کی عبادت اللہ کو بندے کی طرف سے اتنی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 10 ایام کے اندر جو ذی الحجہ کے شروع کے ہوتے ہیں، بندے کو عبادت کرنے والا دیکھیں، اس کو نماز میں دیکھیں، اس کو قرآن میں دیکھیں، اس کو اپنی یاد میں دیکھیں، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہاں تک کہ آگے یوں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ ان شروع کے ایام میں سے 9 دن ایسے ہیں کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر اور شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ اور 9 تاریخ کا روزے کے بارے میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ 9 تاریخ کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے، یعنی 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیں گے۔ ہم لوگ ان فضیلتوں سے ناواقف ہیں، اس لیے یہ ایام چل رہے ہیں، بڑے قیمتی ایام ہیں۔ میں گزارش کروں گا اس بات کی کہ ان ایام کے اندر ہم اپنے اوقات کو غفلت سے نہ گزار کر اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگر 3 سپارے روزانہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان 10 دن میں ایک قرآن کریم مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر کریں، درود شریف صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر کی، بھلائی کی، عافیت کی دعا مانگیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ جتنی عبادت ہم سے ہو سکتی ہے اس عبادت میں ہم کمی نہ کریں، انشاءاللہ اللہ کو یہ ایام بہت پسند ہیں عبادت کے اعتبار سے۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی طرف اپنی امت کو متوجہ فرمایا ہے۔ اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دکھتے ہی ایسا آدمی جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ عمل اس کے لیے مستحب ہے، ثواب کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ لیکن غالباً یہ ان حجاج کرام کی مشابہت ہے جو ان ایام کے اندر اللہ کے گھر حاضر ہوتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں حج کا، تو ان کے اوپر چند چیزیں ان کی پابندی ضروری ہوتی ہے، اس میں سے بال اور ناخن کاٹنے کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے کر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دے کر ہمیں تھوڑی سی ان کی مشابہت اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، تاکہ
تھوڑی سی ان کی مشابہت اختیار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں، اللہ وہ رحمتیں یا ان کا کچھ حصہ ہم پر بھی یہاں نازل فرما دے۔ تو ایک تو قربانی کرنے کا جس کا ارادہ ہو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ عمل اس کے لیے مستحب ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 9 تاریخ کا روزہ کم سے کم اگر رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، باقی ان سے پہلے 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن اگر کوئی 9 کے 9 کے روزے بھی رکھیں تو بہت فضیلت کی بات ہے۔ رات کو اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دے دیں، عبادت کی توفیق دے دیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ایک عمل 9 تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ تکبیر تشریق فجر کی نماز سے لے کر 9 تاریخ کی 9 10 11 12 اور 13 تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد میں مردوں پر بھی واجب ہے، مستورات پر بھی واجب ہے۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ مستورات اپنے گھروں کے اندر فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی اس کو اتنی آواز سے پڑھیں کہ غیر محرم تک اس کی آواز نہ پہنچے۔ مرد حضرات اگر وہ مسجد میں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ مسجد کے اندر، ورنہ اگر اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے گھروں کے اندر بآواز بلند ایک مرتبہ، کیونکہ یہ ایک اسلامی شعار ہے، ایک مرتبہ بآواز بلند تکبیر تشریق پڑھیں۔ یہ 3 بزرگوں کے کلمات ہیں جو قربانی کے موقع پر کہے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جب حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری کوششیں ان کو قربان کرنے کی کر ڈالی۔ جبریل امین تشریف لائے تو اس قربانی کے منظر کو دیکھ کر کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، جبریل آ گئے، جنت کا دنبا آ گیا، تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 3 بزرگوں کے کہے ہوئے کلمات ہیں ایک عظیم قربانی کو پیش کرنے کے موقع پر۔ اس لیے ہمیں 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ کل 23 نمازیں ہوتی ہیں، مستورات کے لیے تو 23 ہی ہوتی ہیں، البتہ مردوں کے لیے 24 اس طرح ہو جاتی ہیں کہ ایک نماز عید الاضحیٰ کی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کل 24 نمازیں ہوتی ہیں۔